وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الشروع تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں 2713 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، اور یہ وہی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے معاہدہ فرمایا تھا کہ جو مرد اگر مکے سے مدینے کی طرف آ گئے ہجرت کر کے تو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن کچھ عورتیں ہجرت کر کے آ گئیں۔ جب مطالبہ ہوا تو ایک تو آپ نے ایک روایت کے مطابق منع فرمایا کہ معاہدہ مردوں کا تھا، عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی۔ دوسرا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ پہلے فرمایا کہ ان عورتوں کا امتحان لے لیں، اگر واقعی یہ مسلمان ہیں اور اللہ رسول کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں تو انہیں ان کے کافر مردوں کی طرف نہ لوٹایا جائے۔ تو لہٰذا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں اس حدیث میں کہ اللہ سرکار امتحان لیتے تھے اس آیت کی وجہ سے، اور پھر فرماتے کہ جب امتحان لے لیتے تو ان کو پھر بیعت فرماتے تھے۔ اگر وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں تو پہلے مسلمان ہیں، پھر بیعت ارادت ہوتی تھی کہ سرکار ان سے مختلف ارادے کا اظہار کرواتے تھے، یعنی کچھ شرائط بیان کرتے تھے کہ تم مثلا ایمان پر قائم رہو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اور فلاں چیزیں وہ پھر حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ عورتیں اس کا اقرار کرتی تھیں، یہ بیعت ہو جاتی تھی، اور پھر اس وعدے کو وہ پورا کرتی تھیں۔ یہ جو آج کل پیر عظام بیعت کرتے ہیں اس کو بیعت ارادت ہی کہتے ہیں، کیونکہ سامنے مسلمان ہوتا ہے اس سے بس نئے کچھ ارادے کرواتے ہیں، اور اس کو بیعت ارادت کہتے ہیں۔ اور جو ارادہ کرتا ہے اس کو مرید کہا جاتا ہے، پیر کو مرشد کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مختلف طریقے رائج ہیں، کوئی تو رسی پکڑا دیتے ہیں اور پکڑ کے کرتے ہیں، کوئی چادر پکڑا دیتے ہیں، کنارہ خود پکڑتے ہیں، باقی چادر پکڑ کے بیعت ہوتی ہے، بعض ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے رائج ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ وسائل اور ذرائع اختیار کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ آپ سامنے بٹھائیں ویسے ہی کر لیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بیعت کی، اور سیدہ عائشہ آخر میں کہتی ہیں کہ سرکار نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا، یعنی اجنبیہ عورت کو ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی ہو، فاصلے سے، اور پردے میں رکھ کر سرکار بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے بیعت تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، کوئی چادر پکڑنا یا ہاتھ میں ہاتھ لینا لازم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر طریق رائج ہے تو ہم غلط بھی نہیں کہیں گے اور منع بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی منع بھی تو نہیں ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہوں یا بہن سن رہی ہوں، بہن تو خیر نہیں ٹچ کر سکتی، لیکن جیسے مرد ہے کوئی اور وہ یہ کہے کہ جی میں نے تو پیر صاحب سے بیعت کی لیکن ہاتھ میں تو ہاتھ نہیں دیا، تو کیا بیعت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو بالکل ہو گئی بھائی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے بارے میں فرمایا کہ امہاتکم، کہ ان نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمام ازواج مطہرات ہماری والدہ ہیں۔ تو جب وہ والدہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی والد بھی ہوئے، تو یہ جو خواتین تھیں آپ کی روحانی بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے باوجود کہ نبی کریم انتہائی پاکیزہ، معصوم عن الخطا، کبھی کوئی گناہ نہیں، باطن بالکل پاک و صاف، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی بیٹیوں کو کبھی ٹچ نہیں کیا، بلکہ فاصلے سے ہی آپ نے بیعت کی اور پردے میں رکھ کر کی۔ اب یہ جو بعض پیر عظام بیچارے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں اور جعلی ہوتے ہیں اور اچھے پیروں کی، اچھے آستانوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، یہ عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، بیعت ہاتھ میں ہاتھ لے کر وہ پیر دبا رہی ہیں، کندھے دبا رہی ہیں، حتیٰ کہ دست بوسی تک کروا لیتے ہیں۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ اگر کوئی ایسے پیر صاحب کسی کے ہوں تو حقیقتاً ان سے بیعت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، یہ بیعت ہوئی نہیں۔ ناجائز فاسد آدمی، غلط کام کرنے والا، ناجائز امور کے ارتکاب کرنے والا، اس سے بیعت ہوتی ہی نہیں۔ اگر آپ الفاظ بھی ادا کر دیں گے آپ اس کے مرید نہیں ہوں گے۔ جان چھڑائیں اور اچھے پیر عظام کی طرف آئیں کہ جو باعمل ہوں، باشرع ہوں، اپنے مرید سے کوئی لالچ نہ رکھتے ہوں، پردے کا اہتمام کرتے ہوں، ان کے لیے آخرت کی فکر رکھتے ہوں، ان کا پیسہ امیر غریب ان کے حق میں دونوں برابر ہوں، اور ظاہری طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جاری رکھتے ہوں، اور سامنے والے کو نکھارنے سنوارنے کا ہنر رکھتے ہوں، بیسٹ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، میری کتاب آپ قرب الہی خرید لیں، بیعت ہونے سے پہلے یا اگر ہو چکے ہیں تب بھی آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، خصوصاً اس کی تیسری جلد جس میں پورا پیروں کے بارے میں ایک پورا بیان ہے۔
تو وہ آپ اچھی طرح پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور پہلے اگر آپ پوری کتاب اچھی طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور کوشش کر کے جتنا عمل کر سکتے ہیں کریں، خود آپ کے اندر وہ باطنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس کے سامنے پہنچیں گے آپ پہچان لیں گے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ گارنٹی ہے میری، آپ پڑھ کر دیکھ لیں، کتاب بہت بیسٹ ہے۔ تو بہرحال آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے بیعت بھی فرمایا اور قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل بن کر دکھا دیا۔ اب اس کو اختیار کیوں نہیں کیا جاتا؟ بعض کی طرف سے یہ بہت ہی غلط ہے، کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک تھوڑا سا دیکھ لیں، ایک چیز پر بحث کی ہے فقہائے اسلام نے کہ مسلمان کے مشرکین کے ساتھ رہنے میں کوئی قباحت ہے یا نہیں ہے، کہ مسلمان مشرکین کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ بعض حضرات جو ہیں آج کل کے دور میں بھی کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں موجودہ دور میں جو امریکہ میں یا UK USA اور اس کے علاوہ کینیڈا جرمنی وغیرہ میں لوگ کفار و مشرکین کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رہنا ساتھ جائز نہیں ہے۔ پہلے وہ حدیثیں دیکھ لیں، پھر میں اس پہ تبصرہ کر لیتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کی آگ ایک جگہ چولہے پر جلتی ہوئی نہ دیکھو، یعنی اتنا گھلنا ملنا مشرکین کے ساتھ سرکار نے منع فرمایا۔ ایسے ہی سنن ترمذی کی روایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ رہائش نہ رکھو اور نہ ان کے ساتھ اکٹھے رہو، جس نے ان کے ساتھ رہائش رکھی یا ان کے ساتھ اکٹھے رہا تو وہ انہی کی مثل ہے۔ تو اس کی روشنی میں بعض نے ایسا کہا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ان مشرکین کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ رہنے پر وہ اسلام دشمن ہوں اور وہ دارالحرب ایسا ہو، یعنی ایسا کافروں کا علاقہ ہو کہ اس میں آپ کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، وہاں سے مائیگریشن واجب ہوتی ہے، ان کا ساتھ چھوڑنا لازم ہوتا ہے۔ جبکہ آپ یہ دیکھ لیں ہندوستان میں تو خاص ہیں ہی مشرکین بہت سارے، اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں باہر، جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی نصرانی، یہ اگرچہ یہ بھی شرک کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اکثریت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن نے گواہی دی، اور نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ لیکن جو شرعی اصطلاح ہے اس میں مشرک کا لفظ صرف اس کے لیے ہوتا ہے جو ان کے اہل کتاب کے علاوہ شرک کرتا ہے، اور ان کے لیے اہل کتاب کا لفظ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً شرک کا ارتکاب تو یہاں بھی ہے۔ لیکن آپ جتنے بھی باہر ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پر کہیں پر آپ کی مذہبی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی۔ وہاں مسجدیں ہیں، ادارے ہیں، دارالعلوم چل رہے ہیں، آپ جلوس نکال سکتے ہیں وہاں پر بالکل ان کے مطلب کے شرائط کے مطابق، ایکٹیویٹیز آپ دیگر کر سکتے ہیں، عید منائیں، بقرہ عید منائیں، لیکن ان کے طریقے کے، یعنی ایسا کہ وہ آپ کو شترے بے مہار نہیں ہونے دیتے، جیسے ہمارے یہاں گلی گلی کے اندر گوبر پڑا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا، ورنہ کوئی یعنی کسی مذہبی آزادی کے اوپر وہ پابندی نہیں لگاتے۔ اذان کے لیے آپ لاؤڈ اسپیکر یا اسپیچ کے لیے لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں کر سکیں گے آپ، وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ ہے، لیکن مسجد کے اندر تو منع نہیں کرتے وہ، اذان آپ مسجد میں دیں، تقریر کریں، کچھ بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ وہ ایسا جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھ رہنے میں مسلمان کو نمازیں یا اذانیں یا دیگر چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، یا ان کے ساتھ رہ کر پھر شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، لہٰذا اب اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ وہاں بالکل آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، اور جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کو مائیگریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مائیگریشن وہاں ضروری ہوتی ہے، ہجرت کرنا وہاں ضروری ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ دین کا نفاذ بالکل نہ کر پا رہے ہوں، جیسے کہ مکے میں تھا کہ وہاں کفار کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو مارنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، باقی کہیں سے ہجرت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے بیچارے مجھے پوچھتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، گناہ گار تو نہیں ہو رہے؟ تو نہیں گناہ گار ہو رہے، آپ رہنا چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ حضرت اگلی حدیث ہے 2714 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت جریر سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی
تو آپ نے مجھ پر یہ شرط رکھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ دیکھیں یہ بیعت ارادت ہے، ایک تو ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اور ایک ہے کہ جب آپ بیعت فرماتے تو کچھ شرط ایسے ارادے کروا لیا کرتے تھے، اس کو بیعت ارادت کہتے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں سرکار نے مجھ سے اس وعدے پر بیعت لی کہ تم مسلمانوں کے خیر خواہ رہو گے۔ خیر خواہ، خیر مانے بھلائی، خواہ مانے چاہنا، یعنی تم بھلائی چاہنے والے رہو گے۔ اور اس کا بڑا مفہوم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھلائی کا تقاضا، یعنی اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گناہ سے روکیں۔ اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اچھا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ نیک عمل پر استقامت پذیر رہے۔ اگر علم کی کمی ہے تو خیر خواہی یہ کہ اس کو علم سکھائیں۔ اگر اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی مدد کریں۔ غرض کہ لفظ خیر خواہی کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی کہ جس میں سامنے والے کے دین، دنیا اور آخرت کا فائدہ اور ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کے معاملات ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اگر ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کا ارادہ رکھے تو معاشرے سے ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، یعنی برائیاں ختم ہو جائیں۔ مثلا آپ یہ پسند نہیں کر رہے کہ یہ رشوت لے، آپ بھی نہ لیں، وہ بھی نہ لے، ختم ہو جائے، رشوت ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری غیبت نہ ہو، اس کی غیبت نہ ہو، وہ غیبت کر رہا ہے تو غیبت سے روک رہے ہیں تو غیبت ختم ہوگی، قتل و غارت ختم ہوگی۔ یعنی جو گناہ آپ دیکھ لیں، ہم دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہیں، وہ ہماری خیر خواہی چاہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال ہے بہت مشکل، لیکن پاسبل ہے۔ تو یہ ایک سرکار نے جو بات فرمائی نا کہ اسی پر بیعت کی، یہ بس میں آپ کو ایک نقطہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر کیا صرف اتنی سی بات پہ کہ مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کرو گے ہر ایک سے، اس پر سرکار نے کوئی اور شرطیں کیوں نہیں رکھیں؟ تو آپ یہ دیکھیں اس ایک شرط کے اندر کتنی وسعت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ آپ بہت زیادہ صحابہ کے ساتھ باتیں کرنا یا بہت زیادہ شرائط رکھنا، بہت زیادہ بظاہر بوجھ ڈالنا یہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ایک بظاہر بہت الفاظ کے تعداد کے اعتبار سے ہلکی سی بات، چھوٹی سی بات آپ کہتے تھے، لیکن ایسا جیسے ایک گلاس کے اندر پورا سمندر ڈال دیا ہو۔ تو اگر ہم بھی اپنے، اب جیسے بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، اگر یہ گھر میں سب کے ساتھ خیر خواہی رکھیں تو نہ غیبتیں کریں کسی کی، نہ چغلی کریں، نہ لیگ پولنگ کریں، کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھوائیں، کوئی گناہ کر رہا ہے تو گناہ سے روکیں، دیکھیں پورا گھر کیسا جنت بن جائے گا۔ تو یہ ایک لفظ کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2715 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہی تقریباً ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ گویا کہ پہلی حدیث میں ایک چیز کا ذکر، دوسری حدیث میں دو چیزوں کا ذکر مزید کیا کہ نماز قائم کرنے پر۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جتنے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، پیر اعظام ہیں، جب کسی کو بیعت کروائیں تو ان امور پہ توجہ رکھیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا وعدہ لینا چاہیے، ارادہ کروانا چاہیے۔ سرکار نے نماز قائم کرنے کا وعدہ لیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور خیر خواہی کا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، یعنی زکوٰۃ یعنی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، سرکار نے بیعت فرماتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے میرے بہن بھائی اندازہ کریں جو نماز کو انتہائی معمولی سمجھ کر کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پڑھ سکتے ہیں، پانی بھی موجود، مصلی بھی موجود، اور زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ آپ وضو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 منٹ میں آپ کا وضو ہو جائے گا، مناسب دھار سے بھی اگر کریں نا 2 منٹ میں، اور اس کے بعد نماز دیکھ لیں آپ زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ میں۔ لیکن ایسی ہم پہ نحوست طاری ہوتی ہے بعض اوقات کہ کھاتے اللہ کا ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کون یہ 6 منٹ نکالے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ پھر ندامت و شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے کچھ لوگ نمازیں پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بروز قیامت کیا ہوگا سوچئے ذرا کہ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، کیا ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں سرکار نے زکوٰۃ کو امپورٹنس دی ہے، تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنے چاہیے سب کو کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہو رہی۔ آپ یقین کریں کئی سال سے ہماری بہنوں پہ زکوٰتیں اور قربانیاں خاص طور پر، اس کی شرائط بھی معلوم کر لیں ورنہ اس میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ کئی سالوں سے زکوٰۃ اور قربانیاں واجب ہو رہی ہیں،
لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ علم کون سیکھے؟ کیوں؟ خرچے میں جہاں خرچہ ہوتا ہے نا وہاں تو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو بھائی، جب آپ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وبال آخرت بہت سارا جمع تھا، تو اچھا ہے دنیا میں ادا کر لیں، آخرت میں نہیں پھنسیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں ان سے چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابٌ اذا باع نخلا قد ابرت، جس نے ایسے درخت کو فروخت کیا کہ جس میں پیوند کاری کی جا چکی ہے۔ پیوند کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک آم کا درخت ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لنگڑا آم کہلاتا ہے ایک، اور ایک چونسا آم ہوتا ہے، تو بعض اوقات چونسے کی شاخ لے کر لنگڑے کی ایک شاخ کاٹ کر چونسے کی شاخ وہاں لگاتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، باندھ دیتے ہیں، پھر اس سے وہ درخت بڑھتی ہیں اور اس میں چونسا لگتا ہے، اس میں یعنی لنگڑے کے آم کے اندر جو چونسے کی شاخ ہوگی اس میں چونسا لگے گا، یہ پیوند کاری کرتے ہیں، اس سے پھل اچھا ہو جاتا ہے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھل۔ تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2716 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایسا کھجور کا درخت فروخت کیا جس میں پیوند لگایا جا چکا تھا، تو اس درخت کے پھل فروخت کرنے والے کے لیے ہیں، سوائے اس کے کہ خریدار اس کی شرط لگائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں دو طرح کی سودے ہوتے تھے، ایک تو یہ تھا کہ بھئی میں درخت بیچ رہا ہوں لیکن یہ درخت پورا تمہارا، یہ جو پیوند کاری کی ہے اس میں جو پھل آئیں گے وہ میرے ہوں گے، یوں خریدار نے شرط لگا دی۔ اور ایک یہ ہے کہ دونوں ہی بیچ دیا کرتے تھے۔ تو فقہ حنفی کے روشنی میں اس طرح کی شرط اب نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دیگر حدیث ہیں، یہ بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو بس اس میں شرط کا ذکر ہے کہ اس طرح کی خرید و فروخت میں شرط کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اصول بس ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط کو جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو کوئی ایسی شرط لگانا کہ جو آپ مالی معاملہ کر رہے ہیں وہ اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، اضافی شرط ہے، اور اس میں خریدنے والے، بیچنے والے یا جس کو بیچ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، تو ہمارے نزدیک وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو گیا۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کو تھوڑی سی وضاحت سے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔